بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خیر اللہ عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خیر کی بات۔ فیس بک پہ بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے بعد میئر شپ کے لیے جوڑ توڑ رابطے جاری ہے۔ اس الیکشن میں جو توقعات تھی عوام کی اس کے مطابق تو نتیجہ نہیں آیا، کیونکہ کراچی کا ہر ذی شعور شخص چاہ رہا تھا کہ حافظ نعیم الرحمان سادہ اکثریت لے کر میئر منتخب ہو جائے۔ وہ نہ ہو سکا، اس کے پیچھے بڑی لمبی بہت ساری کہانیاں ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حلقہ بندیاں تو ایک طرف، لیکن اس کے بعد الیکشن نتائج میں تاخیر اور اس طرح کے الزامات بھی رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے مینیج کیا ہے۔ ہم اس پہ بات نہیں کرتے۔ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ ہے پیپلز پارٹی اور پاکستان جماعت اسلامی 89 ہے، جماعت اسلامی کی، پیپلز پارٹی کی ہے 91 یا 92، اور پاکستان تحریک انصاف کی 40+ ہے۔ میئر کون بنے گا؟ اگر یہاں ایک تینوں جماعتیں مطلب پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے علاوہ اگر تحریک انصاف ایک سنجیدہ اور منظم جماعت ہوتی تو تحریک انصاف کی بہت بڑی اہمیت ہوتی۔ اس وقت حافظ نعیم صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہی حافظ صاحب ہی میئر ہوں گے کراچی کے، لیکن پیپلز پارٹی کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ چونکہ ان کی سیٹیں زیادہ ہیں، ایک دو ہی کیوں نہ ہو، اور میئر پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ اگر حافظ صاحب چاہتے تو پاکستان اور بہت سے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں، کیونکہ کراچی میں پیپلز پارٹی کے لیے ہمدردیاں رکھنے والے بہت زیادہ نہیں ہیں، اور حافظ نعیم الرحمان کو جو ووٹ ملا ہے تو وہ اینٹی پیپلز پارٹی یا اینٹی MQM ووٹ بھی ہیں۔ تو حافظ صاحب کے لیے تو بڑا مشکل ہے PP کے ساتھ جانا، لیکن جماعت اسلامی کا ایک بڑا سرکل اور خود حافظ صاحب کا جھکاؤ بھی شاید PTI کی طرف تھا، اور بڑی آسانی سے یہ کیلکولیشن، اس میں کچھ بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں تھا کہ PTI کو ملا کر حافظ صاحب بآسانی میئر کراچی بن سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا PTI اتنی قابل بھروسہ جماعت ہے؟ بطور پارٹی تو وہ حافظ صاحب کی حمایت کر سکتی ہے، لیکن کیا اس پارٹی کا اپنے جو ارکان، جو چیئرمین منتخب ہوئے، کیا ان پر کنٹرول ہے؟ اتنا ڈسپلن ہے پارٹی میں؟ یہ سوال جو ہے یہ خود حافظ نعیم الرحمان صاحب، جماعت اسلامی اور PTI کی لیڈرشپ کے لیے جو پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ اگر جماعت اسلامی نے PTI سے اتحاد کر لیا اور میئر کے الیکشن والے دن PTI کے 7 سے 8 ممبر رکھ گئے، پیپلز پارٹی نے خرید لیا یا سودے بازی کی یا منڈی لگی، کچھ بھی کہے آپ اس کو، ان کا ضمیر جاگ گیا اور وہ وہاں گئے، تو حافظ صاحب کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اگر حافظ صاحب PTI کو لے کر منتخب بھی ہوتے ہیں تو کیا یہ میئر اتنے با اختیار ہوں گے؟ کیا جبکہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کے ہے، وفاق میں بھی اتحادی ہے، مختلف جو محکمے ہیں اس میں افسران، جو بیوروکریسی ہے وہ ساری پیپلز پارٹی کی ہے، کیا حافظ صاحب کے لیے یہاں ایسی صورت میں کام کرنا آسان ہوگا؟ یہ اہم سوال ہے۔ تو ایسے میں جو ایک بہت سنجیدہ طبقہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر جماعت اسلامی پیپلز پارٹی اتحاد کرتی ہے تو جماعت اسلامی کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بلکہ PTI والوں نے جو بڑی ٹرولنگ شروع بھی کی ہے اس میٹنگ پہ، مطلب غیر سنجیدگی اور سیاسی بلوغت کا یہ عالم ہے PTI کا کہ پیپلز پارٹی کا وفد آیا ادارہ نور حق جو جماعت اسلامی کا مرکز ہے حافظ نعیم الرحمان سے ملنے، ان کے درمیان بات چیت ہوئی، حافظ صاحب نے وہاں اپنی پوزیشن بڑی کلیئر کی کہ ہم حکومت سازی کہے یا میئرشپ کے لیے تو بات بعد میں کریں گے، پہلے ہمیں جو ریگنگ ہے، جو دھاندلی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، جو فارم 11 اور 12 کے مطابق ان کی جیتی ہوئی نشستیں ہیں وہ لے کر پیپلز پارٹی کو دی گئی، پہلے تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ یہ ایک کلیئر موقف تھا ان کا، اندر بھی اور باہر پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے یہی باتیں کی، لیکن جو PTI کے سیاسی نابالغ ہے انہوں نے ٹرولنگ شروع کر دی کہ لو بھائی پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا اتحاد تو ہو گیا،
ایسے میں کچھ ایم کیو ایم کے لوگ بھی یہ کر رہے ہوں گے. حالانکہ ایم کیو ایم 34 سال سے مختلف سیاسی جماعتوں کی اتحادی رہی، فوائد سمیٹے، ذاتی طور پہ قوم کو تو کچھ نہیں دیا، لیکن وہ ان کو یاد نہیں تھا. اگر جماعت اسلامی پیپلز پارٹی سے ملاقاتیں بھی کرتی ہے تو پی ٹی آئی کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کر چیئرمین سینٹ منتخب کرایا تھا 2018 میں. وہ اچھا ہے، لیکن اگر حافظ نعیم الرحمان سے وہ حافظ صاحب بھی نہیں ملنے گئے، پیپلز پارٹی کا وفد ان سے ملنے بھی آتا ہے تو پھر ٹرولنگ شروع ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہو جاتی ہے ان کو. تو ٹھیک ہے، یہ ٹرولنگ تو ہوتی رہے گی، تنقید تو برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو حافظ صاحب کو ووٹ ملا ہے، زیادہ تر سینٹرل جو ضلع وسطی ہے، کورنگی سے بھی ملا ہے اور شرقی سے بھی ملا ہے، تو وہاں جو اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ ہے وہ بہت زیادہ پڑا ہے. تو میری رائے میں جماعت اسلامی کو تمام تنقید برداشت کرنا پڑے گی، جتنی بھی ٹرولنگ ہوتی ہے وہ بھی برداشت کرنی پڑے گی، اور اس شہر کی بھلائی اسی میں ہے کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو. یہ میں شہر کی بات کر رہا ہوں، اس شہر کی بھلائی بھی. اس میں فائدہ یہ ہوگا جماعت اسلامی کو کہ ان کو فنڈز کے حصول کے لیے پھر احتجاج نہیں کرنا پڑے گا. حافظ صاحب یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. اگر حافظ صاحب پیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں کرتے، پی ٹی آئی سے اتحاد کرتے ہیں، تو یہ امکان ہے قوی کہ ان کے ہاتھ میئرشپ نہیں آئے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس کے لیے تیاریاں کر دی ہے، رابطے شروع ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں مختلف ان سے. تو اس سے بہتر ہے، پی ٹی آئی کی قیادت کراچی میں تقسیم بھی ہے، کوئی تنظیمی سٹرکچر نہیں ہے، کوئی عمران اسماعیل گروپ ہے تو کوئی علی زیدی کا گروپ ہے، ایک علیم عادل شیخ کا الگ گروپ ہے. تو ایسے میں حافظ صاحب اگر بات چیت کرے بھی تو کس سے کریں؟ تو میری رائے میں، میری ذاتی رائے ہے، اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے اتحاد کے لیے، لیکن بھلائی اسی میں ہے. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کو اگر میئرشپ چاہیے، اس کے لیے اب یہ ہے کہ وہ یہ سودے بازی کیسی ہوتی ہے اور حافظ صاحب کتنا گین کرتے ہیں اس میں، کیونکہ یہ گیو اینڈ ٹیک پہ ہی بات ہوگی. تو حافظ صاحب کتنا گین کرتے ہیں یہ اب فی الحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. ابتدائی مراحل میں ہیں معاملات، کوئی ٹھوس گفتگو بھی نہیں ہوئی ہے. جو پہلی ملاقات ہوئی، جو سعید غنی اور دیگر لوگ آئے تھے حافظ نعیم الرحمان سے ملنے، تو اس میں تو زیادہ تر وہی دھاندلی اور مختلف شکایتوں پہ بات ہوئی. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں زرداری صاحب کا فارمولہ کامیاب ہوتا ہے، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کے میئرشپ لاتی ہے، یا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا اتحاد ہوتا ہے. ہم تو خواہش یہ رکھتے ہیں کہ جس کا بھی اتحاد ہو، لیکن اس شہر کا بھلا ہو. بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہے اور کھنڈر بن گیا ہے، مسائل کا گڑھ ہے، بہت بڑے چیلنجز ہیں. جو بھی میئر بنے ان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. تو اگر مل کر حکومت کرے تو اسی میں بہتر. یہ ایک بات اہم اور بھی ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب تو کچھ اور بھی چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جس کو جو مینڈیٹ ملا ہے ان کو اسی طرح کام کرنا چاہیے. مطلب ان کی خواہش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل کر اس شہر کو مسائل سے نکالیں. اس میں کوئی اپوزیشن حکومت کی بات نہیں ہے کہ بس وہ کہتے ہیں کہ مل کر آگے بڑھے. تو اس میں یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کو بھی حصہ ملنے کا امکان ہے. اگر حافظ صاحب کی خواہش کے مطابق معاملات طے پا گئے تو یہ تو اس شہر کے لیے اور بھی بہت اچھا ہوگا. دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. جب میئر بنے گا یا مذاکرات میں مزید کچھ پیش رفت ہوگی پھر ملیں گے آپ سے. اللہ حافظ.